بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ تم نے یہ سوچا کہ میں تمہارے حق تلفی کروں گا، تمہارے حق میں نا انصافی کروں گا؟ محترم حضرات، کہتے عائشہ فرماتی ہیں حضور آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ جو ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عائشہ یہ آج کی رات جو ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں جو دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے بنو قلب کے جو بنو قلب کا علاقہ ہے، جو بنو قلب کا قبیلہ ہے، اس میں سب سے زیادہ بکریاں پالی جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کی رات میں جتنی بکریاں بنو قلب کے قبیلے میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی امتوں کی بخشش فرما دے گا بغیر حساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ سے خود فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے۔ تو اگر اس رات کی اتنی بڑی برکت ہے تو ہم اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر تم نہیں پڑھتے تو ہم تمہیں کوئی زبردستی نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک چانس ملا ہے، ایک اچھا چانس ملا ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور راتوں میں تو فرشتے جو ہیں تہجد کے وقت جو ہے تمہیں روزی دینے کے لیے، تمہارے نعمتوں کو بڑھانے کے لیے فرشتے تہجد کے وقت اترتے ہیں، ثواب دینے کے لیے فرشتے تہجد کے وقت اترتے ہیں۔ لیکن جو یہ 3 بڑی راتیں ہیں اس میں جو ہے اللہ رب العزت شام کے مغرب کی نماز سے لے کر اور فجر کی نماز تک رحمتوں کی برسات کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریاضت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور سب سے بڑی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آدمی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات میں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ ایسی ہو کہ یہ خیال نہ رہے کہ 3 دن باقی ہے، 3 دن کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی توبہ کرے تو صدق دل سے توبہ کرے، کہے مولا تو مجھے معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میں آج سے تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا کہ ہر وہ چیز سے بچوں گا جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور یہ کیسا توبہ ہوا کہ رات بھر اللہ کے گھر میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، صبح پھر وہی کام، دل میں یہی خیال رہا کہ صبح ہوگی تو پھر وہی کریں گے، تو پھر یہ کیسی توبہ؟ یہ توبہ تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی کبھی۔ ہاں صدقے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں بندہ توبہ کر لیتا تو پھر گناہ نہیں کرتا، اس سے کبھی نہ کبھی کوئی گناہ ہو جاتی تو پھر توبہ کر لیتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال رکھنا کہ مطلب ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور دل میں یہ خیال رہے کہ ہم پھر کل وہی غلطی کریں گے، تو دل کے خیال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے آپ رونے لگتے، تو آپ جب رونے لگے زاروں قطار رونے لگتے، یہاں تک آپ کی داڑھی مبارک بھیگنے لگتی ہے، تو آپ کی جو اہلیہ تھی وہ اپنے بیٹے کو بھیجتی ہیں کہ بیٹا جاؤ دیکھو تمہارے والد کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ تو جب ان کے بیٹے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں والد گرامی کیا ماجرا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ ان کے دل میں اللہ کی اتنی خوف بیٹھی ہوئی تھی، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے، نبی کی اتنی محبت تھی ان کے دل میں کہ وہ جو ہے انہوں نے صرف اتنا سن لیا تھا، کہتے ہیں بیٹا آج میں مدینے کی مسجد سے نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے میری کانوں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ تمام صحابہ نبی کے صحابہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ عمر بہت اچھا ہے، عمر بہت انصاف پسند آدمی ہے، عمر بہت اچھا کام کرتا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور جب میں گھر میں آیا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں باہر والوں کے لیے اچھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ باہر والوں کے لیے میں اچھا کام کرتا ہوں، مجھے اچھا کرتے ہیں، تو بیٹا اپنے والدہ کو بھی بلاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں گھر میں بھی اچھا ہوں، کیا میرا عمل
جو ہے گھر میں بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے باہر والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے ایک شکایت ہے آپ سے. وہ کہتے ہیں وہ کون سی شکایت ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک یہ شکایت ہے کہ آپ جو ہے دن بھر اللہ کے قریب جو ہے اللہ کے مسجدوں میں بیٹھ کر عبادتیں کیا کرتے ہیں اور رات میں آپ جو ہے نقاب پہن کر مدینے کے گلیوں میں گھوما کرتے ہیں. تو آپ جو ہے دن بھر اللہ کے عبادت کے لیے وقت گزار لیتے ہیں, رات کو مدینے کے گلیوں میں گھوم گھوم کر مدینے والوں کے لیے وقت گزار لیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. تو میں جو ہے یہ شکوہ یہ کرتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے کوئی وقت نہیں نکالا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کے لیے وقت نہیں نکال پایا, تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں ایک شرط میں معاف فرماؤں گے. تو کہتی ہیں وہ کیا شرط ہے؟ تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب جنت میں آپ جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنے اس درجے میں رکھیں جس درجے میں آپ رہیں. محترم حضرات, حضرت عمر فاروق اعظم کے آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگرچہ میں جنت میں گیا اور نبی کے صدقے میں جنت میں گیا تو میں وہاں پہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. یہ اللہ والوں کی بات ہے جو اتنی عبادت کرنے کے بعد, اللہ کو خوش کرنے کے بعد, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے زمین پر ہی جنت کی بشارت دے دی ہو, وہ بھی اللہ سے اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں انہو نہ ہو, مجھ سے کوئی خطا ہو جائے, میری ساری عبادتیں تباہ و برباد ہو جائے, میری ساری عبادتیں میرے منہ پر مار دی جائے. تو اللہ سے ڈرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ عمر اللہ سے ڈر جا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے عمر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں میں کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور میں اس طریقے سے ڈرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ میں اپنے سر کو سجدے میں گرا دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیا مانگنے لگتا ہوں. محترم حضرات, جب اتنے بڑے عابد و زاہد کا یہ حال ہے تو ہم تو گنہگار سیاکار ہیں, ہم تو بدکار ہیں, ہم تو دن و رات جو ہے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے. ہمیں تو پتہ تھا کہ ہم جنتی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. تو ہم کس کی بنا پر اتنا اتراتے ہیں, کس کے بنا پر اتنا گناہ کرتے ہیں؟ محترم حضرات, ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ خیال لانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کو خوش کرنے والا کام کریں, اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں. محترم حضرات, اور صدق دل سے جو ہے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اگر جو شخص صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی زنا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیا, اگرچہ اس کے 60 سال کے گناہ کیوں نہ ہو, اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں. ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ ہم تو صرف مسلمان پیدا ہو گئے مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا مسلمان نہیں ہے. پہلے کے مسلمانوں نے کتنی مشقتیں کی, کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم تو کوئی قربانی نہیں دیتے. ہم یہاں وقت کی قربانی نہیں دے سکتے, مسجد میں نہیں آ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ و رسول کے لیے کچھ اتنا کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ کو کیا معلوم کون سی ادا پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے. اتنا تو کرنا چاہیے. دین اسلام سیکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے آپ کو سکھاؤ, جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھیں. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی, آج کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے جو ہے حوصلہ دینے کے بجائے جو ہے اسے دبا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک بہت غریب آدمی تھا. میں ایک مالی کے یہاں باغ میں مالی کا کام کیا کرتا تھا, یعنی باغ میں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں انہیں سنوارتا تھا, ان کے پھل کو جو ہے حفاظت کیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مطلب جب ایک دن مالک کا باغ کا مالک آیا اور آنے کے بعد جب وہ بیٹھا تو کہنے لگا مبارک کچھ پھل تو چیک کراؤ.
ताकि मैं देखूं कि कैसे फल है। तो आप जाते हैं एक पेड़ से, वो फल जो था किन्नों का झाड़ था, किन्नों का संतरे की तरह एक फल है जिसका नाम किन्नो है, वो किन्नो का बागीचा था। तो उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है काम किया करते थे। आप जाते हैं और जाने के बाद एक फल तोड़ कर लाते हैं, देते हैं, वो कड़वा निकलता है। दूसरा लाके तोड़ के देते हैं, वो भी कड़वा निकलता है। तीसरा लाके तोड़ के देते हैं, वो भी कड़वा निकलता है। तो वो मालिक जो होता है वो कहता है, मुबारक तुम्हें इतना तक ख्याल नहीं आया कि कौन से पेड़ का माल अच्छा होगा, कौन से पेड़ का माल खराब होगा, यानी कड़वा होगा। तुम इतने सालों से काम कर रहे हो। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अर्ज करते हैं, मालिक तुमने तो मुझे बागीचे का देखभाल करने के लिए रखा है, क्या खाने के लिए थोड़ी रखा है जो मैं खा के चेक करूं कि कौन सा कड़वा है कौन सा मीठा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक इतना कहते हैं तो वो शख्स के दिल पर ये बात लग जाती है और वो बहुत खुश होता है, और खुश होने के बाद में आपको आजाद भी कर देता है और बागीचा भी दे देता है और अपनी लड़की की शादी भी आपसे करा देता है। सुभान अल्लाह। और जब वो शादी करते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला आपके वहां पैदा होते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि एक दिन ऐसा फिर हुआ कि वक्त का बादशाह था, वो किनारे से गुजर रहा था, उसने देखा बहुत खूबसूरत बागीचा है, चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। जब वो आता है और कहता है, ए गुलाम एक काम कर, इस बागीचे में से एक गिलास